کہ مسافر گزر گئے تیگو سے نیر گھاٹ پہ پیاسے اتر گئے زینب پکاری سب میرے کنبے کہ مر گئے ڈھونڈو کہاں گئے میرے پیارے کدھر گئے برسوں کا گھر بسا ہوا ویران ہو گیا زینب کو قید ہونے کا سامان ہو گیا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ الابدیۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین صلوات پڑھنے پر محمد عزیزان محترم سلسلہ گفتگو اہمیت دین اور دین فہمی کے حوالے سے آپ کے نظر سماعت کیا جا رہا ہے آیہ کریمہ جس میں ارشاد ہے کہ جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا اور ایسا انسان آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اسلام ایک ایسا قانون زندگی ہے کہ جو ہماری ترقی ہمارے کمال اور ہمیں بااختیار بنانے کے لیے آیا ہے۔ پروردگار متعال کا ہم سے یہ تقاضا ہے کہ بندگی کو اس طرح اختیار کرو، عبادت کو اس طرح اختیار کرو، اس راستے پر اس طرح قدم اٹھاؤ کہ اس میں کسی بھی طرح سے تمہاری وابستگی اللہ کے سوا اور ان ذوات مقدسہ کے سوا جنہیں اللہ نے واجب الاحترام بنایا ہے، جن کی محبت اور مودت کا حکم دیا ہے، اس کے علاوہ کسی سے تمہاری وابستگی نہیں ہونا چاہیے، اور اسی کو خالص عبادت کہتے ہیں۔ ایک انسان اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے ایک عمل کو انجام دے، اسے خالص عبادت کہتے ہیں، اور اس میں رب کریم کو کسی اور کی شرکت منظور نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا
کہ عبادت میں اگر ریاکاری شامل ہو جائے تو وہ شرک خفی کہلاتا ہے۔ شرک یہ ہے کہ انسان بندگی اللہ کی کر رہا ہو مگر اسے بندوں کی خوشنودی بھی حاصل کرنا مقصود ہو، جسے ہم دکھاوا کہتے ہیں۔ ایسے عمل کی کوئی ارزش اور قیمت نہیں ہے جس میں دکھاوا شامل ہو جائے۔ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ میرے لیے خالص عبادت انجام دے، میرا بندہ میرے لیے خالص عمل انجام دے۔ دیکھیے ہم جتنی بھی نمازیں پڑھتے ہیں، جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں، جتنی بھی بندگیاں کرتے ہیں، اس میں ہمارا ایک واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں رب کی رضا حاصل ہو جائے۔ عمل کی شکل بدل جاتی ہے، عمل کی نیت بدل جاتی ہے، مگر آپ ملاحظہ کریں گے، دیکھیے یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس پہ غور کیجیے گا، جتنے بھی اعمال ہم بنام دین انجام دیتے ہیں، حکم شریعت کے مطابق انجام دیتے ہیں، جنہیں ہم عبادت کے درجے میں رکھتے ہیں، سب کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے۔ عمل کی شکل بدل جاتی ہے، نیت کے الفاظ بدل جاتے ہیں۔ مثلا نماز صبح کی شکل کچھ اور ہے، نماز ظہر کی تعداد کچھ اور ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ روزے کی شکل نماز سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، روزے کی شکل الگ ہے، بالکل الگ، لیکن وہ بھی عبادت ہے۔ حج کی صورت الگ ہے، وہ نہ نماز سے میل کھاتی ہے نہ روزے سے میل کھاتی ہے، تو عمل کی شکل بدل جاتی ہے۔ لیکن جب آپ نیت کرتے ہیں تو نیت کے لفظ بھی بدل جاتے ہیں۔ نماز کی نیت کچھ اور ہے، روزے کی نیت کچھ اور ہے، حج کی نیت کچھ اور ہے، مگر ہر نیت میں ایک کامن لفظ ہے جو آپ دہراتے ہیں، جو کبھی نہیں بدلتا، اور وہی اصل مقصد عبادت ہے۔ وہ کیا ہے؟ قربتاً۔ کوئی عبادت ایسی نہیں جس میں یہ لفظ نہ آتا ہو قربتاً اللہ، یعنی جو عمل کر رہا ہوں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، اللہ سے قریب ہونے کے لیے کر رہا ہوں، بس یہی مقصد بندگی ہے۔ انسان کچھ بھی کرے اس مقصد کو مد نظر رکھے کہ جو کر رہا ہوں وہ رب کی رضا کے لیے ہے، اور اگر یہ مقصد پیش نظر رہے گا تو عبادت میں ریا شامل نہیں ہو سکتی، عبادت میں دکھاوا شامل نہیں ہو سکتا۔ عزیزوں، درجہ اسی کا بڑھے گا، کمال اسی کو ملے گا جو رب کے لیے خالص عبادت انجام دے، جو بندگی کو اخلاص کے ساتھ انجام دے۔ کہا گیا ہے کہ روز قیامت ایسے انسان کی عبادت کو جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا ہوگا، اس کی عبادت کو اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ جسے دکھانے کے لیے عمل کیا ہے اجر کا مطالبہ بھی اسی سے کر۔ جسے دکھانے کے لیے عمل کیا ہے جاؤ اپنا اجر اس سے مانگو، جسے دکھانے کے لیے عمل کیا ہے۔ ایسے انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لہذا عبادت کو خالص کرو اللہ کے لیے، عبادت کو خالص کرو رب کائنات کے لیے، فریضہ ہے ہمارا، اس لیے کہ اللہ عبادت کے صلے میں ہمیں درجہ عطا کرتا ہے، عبادت کے صلے میں ہمارے درجات کو بڑھاتا ہے، ہمیں عزت عطا کرتا ہے، ہمیں شان عطا کرتا ہے، ہمیں مرتبہ عطا کرتا ہے۔ روایتوں میں یہ تاکید ہے کہ ہر وہ عمل جو اللہ کے لیے کر رہے ہو اسے جتنا چھپا کے کرو گے اتنا ہی اللہ لوگوں کی نظر میں اسے آشکار کرے گا۔ ہم عمل انجام دیتے ہیں، روایتوں میں تذکرہ ہے کہ جتنا چھپا کے کرو گے، صرف اللہ کے لیے جتنا خالص کرو گے اتنا اللہ تمہیں عزت عطا کرے گا۔ عزت ایسے حاصل نہیں ہوتی کہ ہم کسی غریب کی مدد کریں اور پھر چار آدمی میں بیٹھ کے کہیں کہ بیچارہ بڑا پریشان ہے۔ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے پیسے دیے ہیں، مگر راستہ یہ اختیار کرتے ہیں بہت غریب ہے بیچارہ، اس کی بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، آئے تھے ہم نے مدد کی۔ یہ وہ طریقہ ہے جو ہم اپنے لیے پیش کر لیتے ہیں، بتانا یہ چاہتے ہیں ہم نے مدد کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں لوگ ہماری تعریف کریں، انہوں نے مدد کی ہے، پیسے دیے ہیں، ہم نام چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے
عزت اس طرح حاصل نہیں ہوتی کہ ہم دکھاوا کر کے عزت حاصل کرنا چاہیں، اس لیے کہ عزت کے لیے رب کائنات نے کہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی اللہ دیتا ہے، ذلت بھی اللہ دیتا ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں عزت حاصل کریں تو اپنے عمل کو خالص کریں رب کائنات کے لیے، اس کا وعدہ ہے جتنا چھپا کے کرو گے اتنا وہ لوگوں کی نظر میں آشکار کرے گا۔ یہ نہ سمجھنا کبھی بھی کہ جس عمل کو ہم نے چھپا کے کیا ہے اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں، اصل فائدہ، اصل عزت اسی عمل سے ملے گی جسے اللہ کے لیے کیا جائے گا، مخفی عمل، پوشیدہ عمل۔ تو اگر ہم دکھاوا کریں گے، دیکھیں ہر انسان چاہتا ہے سماج میں عزت حاصل کرنا، ہر آدمی چاہتا ہے سوسائٹی میں عزت دار بننا، یہ ایک ایسی فطری خواہش ہے جسے کوئی چھوڑ نہیں سکتا۔ نیک لوگ بھی عزت چاہتے ہیں، برے لوگ بھی عزت چاہتے ہیں، عزت فطری خواہش ہے، ہر آدمی چاہتا ہے، مگر کہ ہر آدمی عزت حاصل کر لیتا ہے، حتیٰ کہ گلی کے نکڑ پہ کھڑا ہونے والا ایک بدماش بھی عزت چاہتا ہے، اگرچہ ایک وہ ہوتا ہے جو عزت کے لیے صحیح راستہ چنتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو عزت کے لیے غلط راستہ چنتا ہے۔ عزت ہر انسان چاہتا ہے مگر غلط راستے سے کبھی عزت نہیں ملتی، عزت صحیح راستے سے ملتی ہے، عزت اللہ سے وابستگی میں ملتی ہے۔ آپ دیکھیں فطری خواہش ہے، ایک بدماش جس سے محلے کے لوگ ڈرتے ہوں، بازار والے بھی سب ڈرتے ہوں، تو آپ یہ دیکھیں گے اس کا طرز عمل کہ جب وہ بازار سے گزرتا ہے تو کچھ لوگ اسے سلام ٹھوکتے ہیں، یہ سلام کرنا نہیں کہلائے گا، اسی لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا۔ بھائی گیری جو لوگ کرتے ہیں بمبئیا زبان میں بھائی، تو یہ بھائی گیری جو لوگ کرتے ہیں جب یہ بازار سے گزرتے ہیں تو کچھ دکاندار، ریڑھی لگانے والے مزدور انہیں سلام کرتے ہیں، تو یہ اپنی اس فطری خواہش کو چونکہ تسکین دینا چاہتے ہیں تو آس پاس جو ساتھ چلتے ہیں دو چار، ان سے کہتے ہیں دیکھو میری کتنی عزت ہے، سماج میں میری کتنی عزت ہے، ہر ایک کو کہ ہاں بیٹھو کوئی بات نہیں، یہ بیٹھو جو جواب دے رہا ہے گویا اس سے کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، ٹھیک ہے سلام ٹھوک رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اپنی اس عزت کی جو خواہش ہے اس کی تسکین چاہتا ہے، آس پاس والوں سے کہتا ہے دیکھ رہے ہو میری کتنی عزت ہے، جدھر جاتا ہوں لوگ سلام مارتے ہیں۔ یہ نہیں جانتا یہ سلام اس کے ڈر سے کیا جا رہا ہے، عزت سے نہیں کیا جا رہا ہے۔ آج اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے تو کوئی سلام کرنے والا نظر نہ آئے، آج اس کا پاؤں کوئی دوسرا بدماش توڑ دے تو کوئی اسے دیکھنے والا بھی نہیں نظر آئے گا۔ تو اصل عزت کا ہر آدمی چاہتا ہے، مگر کوئی عزت کے لیے صحیح راستہ چنتا ہے، کوئی غلط راستہ چنتا ہے۔ صحیح راستہ یہ ہے کہ جو عمل انجام دو اللہ کے لیے کرو، سماج میں عزت وہ عطا کرے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ مخفی چھپا کر اللہ کے لیے جتنا کرو گے وہ اسے آشکار کرے گا، یہ رب کریم کا وعدہ ہے۔ کہتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا، بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار، اس کی یہ تمنا تھی کہ میں جب لوگوں کے درمیان سے گزرا کروں تو لوگ میرے بارے میں چرچا کیا کریں کہ کتنا بڑا نمازی ہے، کتنا بڑا عبادت گزار ہے، کتنا بڑا روزہ دار ہے۔ ایک عمر گزر گئی اس تمنا میں عبادت کرتے کرتے، 60-70 سال گزر گئے بندگی کرتے کرتے، چاہتا یہ تھا کہ اتنی عبادتیں کروں کہ جہاں سے گزروں لوگ یہ کہا کرے کہ دیکھو کتنا بڑا عبادت گزار ہے، کتنا نیک بندہ ہے اللہ کا۔ کہتا ہے کہ عمر گزر گئی، بڑھاپا آ گیا اس تمنا میں، مگر جب بھی بازار سے گزرتا ہے کان ترس جاتے ہیں یہ سننے کے لیے، کوئی بھی نہیں کہتا بہت بڑا عبادت گزار ہے، کہیں چرچا نہیں، کہیں ذکر نہیں، کوئی نہیں کہتا۔ جب ایک عمر گزر گئی اس تمنا میں عبادت کرتے ہوئے تو سوچا عمر کا آخری پڑاؤ آ گیا، لیکن یہ تمنا پوری نہیں کی۔ پوری زندگی میں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کی، کوئی فائدہ نہیں ہوا، چھوڑو اب تو زندگی کا آخری وقت ہے، چلو آج سے لوگوں کی خواہش اور دکھاوا چھوڑ کے آج سے صرف اللہ کے لیے عبادت کروں گا۔ جس دن یہ عہد کیا
تمنا چھوڑ دی، چاہت دل سے نکال دی کہ لوگ تعریف کریں گے۔ جس دن سے اس نے یہ عہد کر لیا کہ آج سے اللہ کے لیے عبادت کروں گا، کوئی تمنا نہیں، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے۔ روایت کہتی ہے اب اس عہد کے بعد جب یہ بازاروں سے گزرا تو اب تمنا نہیں تھی، مگر اس نے یہ دیکھا کہ جدھر سے گزرتا ہے لوگ احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے کتنا عبادت گزار ہے۔ بس اس نے دل میں کہا کہ بس یہی راز ہے اس کا، جب تک اپنے لیے عبادت کی کبھی تعریف نہیں ہوئی، مگر جب اللہ کے لیے کی تو ہر طرف تعریف ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ پانی دیجیے گا۔ خواہش اگر رکھے، عزت اللہ دینے والا ہے اور وہ عزت اپنے خالص بندوں کو دیتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے رب کریم کا۔ ہمارا کام ہے اخلاص کے ساتھ کام کریں، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، چونکہ جب دکھاوا کریں گے تو نہ سماج میں عزت ملے گی نہ آخرت میں کامیابی ملے گی۔ لگاؤ، لاکھ لگاؤ، 10 لاکھ لگاؤ یا کروڑ لگاؤ، جو حقیقی عزت ہے وہ تب تک نہیں ملے گی جب تک کہ عمل کو اللہ کے لیے خالص نہ بنایا جائے۔ ہر آدمی چاہتا ہے عزت حاصل کرنا، مگر جن لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ 10 آدمی کو سنا دیتے ہیں ایک غریب کی مدد کر کے، انہیں کبھی بھی یہ شہرت مل ہی نہیں سکتی کہ وہ مخیر ہے، اس لیے کہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک صاحب عرفان شخصیت ایک جنگل اور بیابان سے گزر رہی ہے، واقعہ ہے تاریخ میں بتانا چاہتا ہوں اللہ کیسے عزت دیتا ہے۔ ایک صاحب عرفان شخصیت ایک بیابان سے گزر رہے ہیں اور بیچ بیابان میں ایک بار وہ دیکھتے ہیں کہ ایک سونے کی تشتری ہے جو دھوپ میں پڑی ہے اور چمک رہی ہے۔ سونے کی ایک تشتری ایک بیابان میں پڑی ہوئی دیکھتے ہیں جو سورج کی روشنی میں چمک رہی ہے، آنکھیں دیکھ کر چندھیا رہی ہیں اس کو، اتنی تیز روشنی چمک رہی ہے، سونے کی تشتری بھری دھوپ میں۔ اللہ کا پاکیزہ بندہ تھا، آگے بڑھا، سوچا کہ نہ جانے کس مسافر کی ہو، نہ جانے کون یہاں سے گزر رہا ہو، یہ سوچ کر اسی جگہ پر آپ اس شخص نے اس تشتری کو مٹی کے نیچے دبا دیا تاکہ جو آنے والا یہاں رکا ہو، کوئی درخت ہو، سوکھا پیڑ ہو، جو کوئی یہاں رکا ہوگا تو تاکہ وہ اپنی تشتری کو لے سکے، یہ سوچ کر اس سونے کی تشتری کو مٹی میں دبا دیا۔ روایت کہتی ہے دبانے کے بعد یہ اللہ کا پاکیزہ بندہ ابھی چند قدم آگے چلا تھا کہ اس نے پیچھے جھناکے کی آواز سنی، مڑ کے کیا دیکھتا ہے وہ تشتری پھر مٹی سے نکل کر اوپر آ گئی، پھر دھوپ میں اسی طرح چمک رہی ہے۔ واپس آئے اور آنے کے بعد دوبارہ اس کو وہی دبا دیا، پھر چلے، پھر جھناکا ہوا، پھر وہ تشتری مٹی سے باہر آ گئی۔ جب 3 بار ایسا ہوا تو ایک بار بارگاہ الہی میں عرض کی پروردگار یہ کیا ماجرا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، میں اس سونے کی تشتری کو مٹی میں دباتا ہوں یہ پھر نکل آتی ہے۔ آواز قدرت آئی میرے بندے یہ سونے کی تشتری مثال ہے میرے بندے کے اس عمل کی جو وہ میرے لیے چھپا کے کرتا ہے، جو میرے لیے چھپا کے کرتا ہے۔ یاد رکھو پاکیزہ عمل جس طرح تم اسے مٹی میں چھپاتے ہو پھر اجاگر ہو جاتی ہے، بس جو خالص عمل کو میرے لیے انجام دے گا وہ جتنا چھپائے گا میں لوگوں کی نظر میں اتنا آشکار کر دوں گا۔ یہ بندے کے پاکیزہ عمل کی مثال ہے۔ آپ تو محبان اہل بیت ہیں، آپ تو عاشقان اہل بیت ہیں، کس طرح وہ تذکرے جو ائمہ کے بارے میں ملتے ہیں کس طرح منظر عام پہ آئے، سوچنے کی بات ہے۔ رات کی تاریکی میں آپ غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو روٹی روزی رزق پہنچاتے تھے۔ سارے ائمہ نے یہ کام کیا، مولا علی سے لے کر آخری امام تک ہر کسی نے یہ کیا۔ رات کی تاریکی میں، اندھیری راتوں میں
اپنی پشت پر ایک انبار لاد کے، ایک بوجھ لاد کے غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور اسیروں کے یہاں پہنچاتے تھے۔ کس طرح روایتوں میں آئی؟ کیا امام کسی راوی کو ساتھ لے کے چلتے تھے؟ نہیں۔ کیا کسی رپورٹر کو ساتھ لے کے چلتے تھے کہ تم لکھنا اس کو؟ نہیں۔ کس طرح آئی یہ زبانوں پہ؟ ہمارے یہاں ریا کا تصور ہو سکتا ہے مگر امام کے یہاں تصور نہیں ہو سکتا۔ ان کے عمل سے زیادہ خالص کسی کا عمل نہیں۔ کس طرح زبانوں پہ آئی؟ سید الشہداء کے جسم اطہر کو کربلا کی ریگزار پہ جب پڑا دیکھا گیا تو کسی نے سید سجاد سے سوال کیا، سید سجاد، کربلا میں آپ کے بابا کی پشت کو جب دیکھا گیا تو اس پر گٹھوں کے نشان پڑے تھے، جیسے سجدے میں پیشانی پہ پڑ جاتا ہے یا گھٹنوں پر۔ آپ کے بابا کی پشت پر گٹھوں کے نشان کیسے تھے؟ کہا یہ اس بوجھ کی وجہ سے تھا جو ہر رات میرے بابا اپنی پشت پر لاد کے لے جاتے تھے اور غریبوں اور یتیموں کے گھروں تک رزق پہنچاتے تھے۔ پروردگار متعال ائمہ نے دکھانے کے لیے نہیں کیا تھا مگر یہ اس کا وعدہ ہے، جتنا چھپا کے کرو گے وہ آپ کے عمل کو اتنا اشکار کرے گا۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اخلاص سے عزت حاصل ہوتی ہے، خلوص نیت سے عزت حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے نہ دشمنوں کی تعداد کم، نہ ان کا برا چاہنے والوں کی تعداد کم، نہ ان پر ظلم کرنے والوں کی تعداد کم، مگر آج بھی تاریخ گواہ ہے جتنی فضیلتیں آل محمد کی ملتی ہیں کائنات میں کسی شخصیت کی نہیں ملتی۔ کیا اعتراف کیا ہے کسی عظیم اسلامی مفکر نے؟ ائمہ اربعہ میں سے ہے شاید وہ شخصیت، امام شافعی کا الظاہر قول ہے، میں کیا کہوں اس علی کے بارے میں جس کے فضائل کو چاہنے والوں نے جان کے خوف سے چھپایا، دشمنوں نے عداوت میں چھپایا، مگر اس کے باوجود کائنات میں کسی انسان کی اتنی فضیلت ذکر نہیں جتنی علی کی فضیلت ذکر۔ کیا ہے؟ اسی کردار کا لوہا ہے۔ عزت اگر وہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ آل محمد کا مرتبہ ایسے ایسے دور گزرے ہیں شیعوں پر کہ جہاں علی کا نام لینے پر لاشوں سے دیواریں بنائی گئی شہر بغداد کی، صرف علی کا نام آ جانے پر خون سے گارے بنائے گئے ہیں شہر بغداد میں۔ جس کے نام لینے پہ اتنا ظلم ہو، 70 سال تک ممبروں سے جس علی کے لیے برے الفاظ استعمال کیے گئے ہوں، اس کی عزت کا یہ عالم کیوں ہے ایسا؟ اللہ کا وعدہ ہے۔ عزت اللہ سے مخصوص ہے اور وہ پاکیزہ انسانوں کی عزت کو پاکیزہ دلوں میں ڈالتا ہے، نجس دلوں میں نہیں ڈالتا۔ جو بھی پاکیزہ ہوگا وہ اہل بیت سے دور نہیں ہو سکتا، جو نجس ہوگا وہ اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا۔ یہ وعدہ ہے رب کائنات کا۔ بد کردار کبھی علی کے قریب نہیں آ سکتا، پاکیزہ کردار کبھی علی سے دور نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اتنا بھروسہ، اتنا اعتبار، اتنا یقین، اتنا کانفیڈنس تاریخ انسانیت کے کسی انسان نے اپنے کردار پہ ظاہر نہیں کیا جتنا اعتماد علی نے ظاہر کیا۔ یہ یاد رکھیے گا میری بات، پاکیزہ انسان کبھی علی سے دور نہیں رہ سکتا، نجس انسان کبھی علی کے قریب نہیں آ سکتا۔ اب آئیے نہج بلاغہ کی طرف۔ آج میری آواز بڑی گرفتہ ہے، میں دھیرے دھیرے انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ آئیے نہج بلاغہ کی طرف۔ اتنا اعتبار، اتنا اعتماد، اتنا کانفیڈنس تاریخ انسانیت کی کوئی شخصیت اپنے کردار کے بارے میں نہیں کہہ سکتی جو مولا کہہ رہے ہیں۔
اتنا بھروسہ ہے اپنی عزت نفس پر، اپنی پاکیزگی کردار پر۔ فرماتے ہیں کہ لو ضربت خیشوم المومن بسیفی ھذا الا ان یبغضنی ما ابغضنی۔ لہجہ بتا رہا ہے علی کا، انداز بتا رہا ہے کہ ہاتھ قبضہ شمشیر پہ ہے۔ اگر میں مومن کی ناک کاٹ دوں، علی بول رہے ہیں، اگر میں مومن کی ناک کاٹ دوں اپنی اس تلوار ذوالفقار سے، مومن کی ناک کاٹ دوں تلوار ذوالفقار سے، اور یہ چاہوں کہ وہ مجھ سے عداوت رکھنے لگے، تو قسم خدا کی وہ مجھ سے عداوت نہیں رکھ سکتا۔ مومن کی بات کر رہے ہیں علی، اتنا اعتماد کوئی اپنے کردار پہ جتا نہیں سکتا، خطا پہ نہیں، غلطی پہ نہیں، بے خطا بھی۔ یہ نہیں کہا خطا پہ کاٹ دوں، نہیں، اگر مومن کی ناک کاٹ دوں، خطا پہ نہیں، بے خطا بھی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے سرکار، ہم اپنے بارے میں سوچیں، ہم چلتے پھرتے کسی کو تماچا نہ ماریے، آپ کتنے بھی بڑے عزت والے ہوں، تماچا نہ ماریے، صرف بلا وجہ گھور کے دیکھ لیجئے کسی جوان کو، مہینوں آپ سے بات نہیں کرے گا۔ یہ کون ہوتے ہیں ہمیں گھورنے والے؟ بلا خطا، اگر خطا پہ گھورا ہے تو شاید مان جائے، بلا خطا اگر آپ گھور دیں گے تو بات نہیں کرے گا۔ کون ہوتے ہیں مجھے گھورنے والے؟ مگر علی کہتے ہیں، دل میں دیکھیں، برائی سے دل میں کدورت پیدا ہوتی ہے، علی گھورنے کی بات نہیں کہہ رہے، ناک کاٹنا سب سے زیادہ سخت مرحلہ ہے۔ اگر میں مومن کی ناک کاٹ دوں اور وہ مومن ہوا اور یہ چاہوں کہ وہ مجھ سے عداوت رکھنے لگے، تو قسم خدا کی اس کے دل میں میری طرف سے عداوت پیدا نہیں ہو سکتی۔ وَلَوْ سَبَبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ، اور اگر میں پوری دنیا کا مال و دولت، ثروت اور خزانہ منافق کے قدموں میں ڈھیر کر دوں اور یہ چاہوں کہ وہ میرا ہو جائے، تو قسم خدا کی وہ میرا نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ یہ مولا فرمانا، بات معمولی نہیں ہے۔ منافق کے قدموں میں اگر دنیا کا سارا مال و دولت و ثروت، ہیرے جواہرات سب علی ڈھیر کر دیں تو منافق ہے تو علی کا ہو نہیں سکتا۔ دیکھیں زندگی میں، دیکھیں اچھائی ہر انسان کے دل کو راغب۔ آپ چلتے پھرتے بلا وجہ کسی کو 100 روپے کا نوٹ تھما دیجئے تو مہینہ بھر نہ صحیح ہفتے بھر جب بھی آپ کے سامنے سے گزرے گا کہے گا میاں السلام علیکم، چونکہ نیکی کی ہے، آپ نے دل میں احترام پیدا ہے۔ مگر علی کا حساب جدا ہے، مومن کی ناک بھی کاٹ دے تو نفرت پیدا نہیں ہو سکتی، منافق کو ساری کائنات بھی دے دے علی تو علی کا نہیں ہو سکتا۔ اور اب فرماتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ حبیب خدا مرسل اعظم نے فرمایا ہے، اے علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق۔ علی تم سے محبت وہی کرے گا جو پاک ہوگا، تم سے عداوت وہی رکھے گا جو نجس ہوگا۔ اس لیے اپنے کردار پہ یہ بھروسہ، علی جیسا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ دل میں جھانک کے دیکھیے، اگر علی ہمارے ساتھ یہ سلوک کرے تو کیا ہم ثابت قدم رہیں گے؟ اور رہیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ مقام شکر ہے، پاک ہے تو نفرت پیدا ہو نہیں سکتی، نجس ہے تو محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اہل بیت پاک ہے۔ شہر کوفہ ہے علی کا دور خلافت، واقعہ پیش کر رہا ہوں۔
چاہنے والا گرفتار ہوتا ہے، جرم کیا ہے؟ چوری کا الزام ہے، چوری کی ہے، مگر ہے چاہنے والا، گرفتار کر کے لایا گیا۔ اور آج منافقوں کا ایک پورا جم غفیر ہے، ارے آج تو چاہنے والا پکڑا گیا ہے۔ دیکھیے چاہنے والا ہے، خطا ہو سکتی ہے، معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ بڑے خوش ہیں کوفے کے منافق، آج علی کا چاہنے والا جرم میں پکڑا گیا ہے، دیکھیں علی کیا فیصلہ دیتے ہیں۔ علی کیا فیصلہ، کیوں جمع ہو رہے ہیں یہ؟ کیونکہ اب تک دیکھتے آ رہے تھے، اپنوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، دوسروں کو سزا دی جاتی تھی۔ مالک ابن نویرہ کے قاتل، ان کی زوجہ سے ہم بستری اور بدکاری کرنے والے تک بچ گئے تھے، اپنوں کو چھوڑ دیا۔ آج منافق دیکھنا چاہتا ہے کہ علی کیا کرتے ہیں اپنے کے ساتھ۔ چوری کے الزام میں چاہنے والا گرفتار کر کے لایا گیا، مسجد چھلک اٹھی، دیکھیں علی کیا فیصلہ دیتے ہیں۔ یہ واقعہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سبق لینا چاہیے کہ علی کا طرز عمل کیسا ہے ہمارے ساتھ۔ وہ جو کہتے ہیں کہ محبت کس کام آنے والی ہے وہ بھی سنیں، اور جو یہ کہتے ہیں محبت ہے تو کچھ بھی کرو وہ بھی سنیں۔ جب جرم ثابت ہو گیا، اقرار کر لیا، تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ علی نے حد شرعی لاگو کی اور اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو کاٹ دیا۔ جس کی انگلیاں کٹی ہوں، درد ہو رہا ہو، خون بہ رہا ہو، اس کا عالم کیا ہوگا؟ کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ چاہنے والا علی کی بارگاہ سے نکلا، منافقوں نے دیکھا جو سمجھ رہے تھے وہ نہیں ہوا، تو آئے بھرے بازار میں اس چاہنے والے کو روک لیا۔ ایک منافق آگے آیا اور کہنے لگا کہ یہ کیا کیا علی نے تمہارے ساتھ؟ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا کہ تو علی کا چاہنے والا ہے۔ اس منافقوں کے سرغنہ کا نام تاریخ نے لکھا ہے ابن القوا۔ اب یہ عجیب اتفاق ہے کہ جہاں جہاں دشمنی آل محمد کی پائی جائے گی وہاں نام بھی ایسے پائے جائے گی۔ ابن القوا ہے کوئی ابو ہریرہ ہے بلی کا باپ، کوئی ابن عصفور ہے چڑیا کا بچہ۔ یہ تعجب خیز آپ کو وہیں، تو یہ ابن القوا ہے جو اعتراض کر رہا ہے۔ اب مجھے یہاں بات آ گئی تو سناؤں آپ کو۔ دیکھیے میں نے علامہ ہلی کا ذکر کیا تھا پہلی مجلس میں، اب ایک تھوڑا سا آپ کا ماحول بھی تبدیل ہو۔ اپنے زمانے کے عظیم ترین مناظر کا نام ہے علامہ ہلی، فن مناظرہ کی ماہر ترین شخصیت، بہت لطف و کرم ملت شیعہ پہ ان کا احسان ہے۔ عظیم کتابیں دفاع عشق اہل بیت میں لکھی ہیں ولایت کے بارے میں۔ علامہ ہلی کا مناظرہ ایک مخالف مذہب کے عالم دین سے طے ہوا۔ حاکم کا دربار، وہی دربار جہاں وہ دہریہ آیا تھا، وہاں مناظرہ طے تھا۔ جو مخالف، دیکھیں ایک مناظرے کی ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں دھیرے دھیرے، وہ یہ کہ مناظرے میں علم کے ساتھ ساتھ جو نفسیاتی اٹیک ہے وہ بھی بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ مد مقابل کو نفسیاتی طور پہ بھی پست کریں، علمی بھی، دونوں چیزیں۔ وہ ایک مناظرے کے فن میں جو ماہر ہے وہ جانتے ہیں۔ جو مخالف عالم تھے ان کا نام تھا ابن جماعت، ہٹے کٹے لہیم شہیم پرگوشت، کافی جگہ گھیرے بیٹھے ہیں۔ علامہ ہلی کے بارے میں ملتا ہے کہ بہت ہی دبلے پتلے نحیف و لاغر تھے، بہت دبلے تھے علامہ ہلی۔ کہتے جب مناظرے کے لیے آپ دربار میں آئے، اب جماعت کے معنی آپ سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا نا، تو ان ابن جماعت صاحب نے نفسیاتی اٹیک کرتے ہوئے ایک جملہ آگے بڑھایا۔ کہا اتنے دبلے ہیں نا، تو کہا کہ ہلی کہاں ہے؟ مجھے تو نظر بھی نہیں آ رہا ہے۔ اتنے دبلے ہیں یعنی ان کے دبلے پن کا مزہ۔ ہلی کہاں ہے؟ مجھے تو نظر بھی نہیں آ رہا ہے۔ پلٹوار علامہ نے کیا، کہا یا اخی، اے بھائی، انا ابن واحد، میں ایک کا بیٹا ہوں، وانت ابن الجماعت، تو
الجماعت کا بیٹا ہے. فَكَيْفَ يَكُونُ ابن الواحد کا ابن الجماعت؟ تو ایک کا بیٹا پوری جماعت کے بیٹے کی برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. تو یہ علمی بحث نہیں ہے، یہ نفسیاتی ٹکراؤ ہوتا ہے فن مناظرہ میں. انہوں نے اٹیک کیا، مطلب ہلی کہاں ہے مجھے نظر بھی نہیں آ رہے. انا ابن واحد، میں تو ایک کا بیٹا ہوں. وانت ابن، وہی نام والی بات. تو یہ منافقوں کا سرغنہ ابن القوا آگے بڑھتا ہے. ارے تو علی کو مانتا ہے، علی کو چاہتا ہے، تیرے ساتھ علی نے اتنی بھی رعایت نہ کی کہ اتنی سی خطا پہ، اتنی سی خطا چوری اس میں تجھے چھوڑ دیتے. بڑی بڑی خطاؤں پہ لوگ چھوٹ گئے. حالت شراب میں آ کے نماز صبح 4 رکعت پڑھانے والے بھی چھوٹ گئے. علی نے اتنی سی خطا پہ تجھے سزا دی. تو علی کو بہت چاہتا ہے. ہاتھ کٹا ہوا تھا، انگلیوں میں درد تھا، خون بہ رہا تھا، مگر مومن تھا. پیروں کو جما کے کہا، او منافقوں سنو، علی کو مولا مانتا ہی اس لیے ہوں کہ اللہ کے حکم کے بارے میں علی نہ اپنے کو دیکھتا ہے نہ غیروں کو دیکھتا ہے. علی کو مولا مانتا ہی اس لیے ہوں. اور اب تاریخ کہتی ہے اس چاہنے والے نے اس کے باوجود کہ خون ٹپک رہا ہے، بھرے بازار میں مولا کے فضائل بیان کرنا شروع کیے. فضیلتیں بیان کر رہا ہے، مجمع لگا ہوا ہے. علی کو خبر ہوئی جو چاہنے والا انگلیاں کٹا کے گیا ہے، بازار میں فضیلتیں بیان کر رہا ہے. جوش محبت نے ایک بار علی سے کہا اس کو بلا کے لاؤ. یہاں سے کہنا چاہتا ہوں وہ بات جو میں نے شروع کی، بلا کے لاؤ. آیا، سر جھکا کے قریب بیٹھ گیا. علی نے اس کی کٹی ہوئی انگلیوں کو ہاتھ سے ملایا، اپنا دست شفقت پھیرا تو انگلیاں پہلے جیسی ہو گئی. اور اب علی نے ایک جملہ کہا، یہ ہے علی کی محبت کا معیار. بدکاری بھی انہیں برداشت نہیں مگر محبت کام آنے والی بھی ہے. ایک بار کہا چاہنے والے تیری ہاتھوں کو، تیرے انگلیوں کو کاٹا، یہ میری عدالت کا تقاضا تھا، اب صحیح کر دیا، یہ تیرے دل میں میری محبت کا تقاضا ہے. تیری انگلیوں کو کاٹا، یہ میری عدالت کا تقاضا تھا، چونکہ تو نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور تجھے نجات دے دی. یہ تیرے دل میں میری محبت کا تقاضا ہے. ہم چاہنے والوں کو بھولتے بھی نہیں. عزیزوں، یہ وہ عزت ہے جو اللہ نے عطا کی. وگرنہ ہاتھ کٹا ہوا تھا، خون بہ رہا تھا، سن کے چپ چاپ ہی گھر کو چلا جاتا. لیکن فضیلت بیان کی، یعنی جس کا ہاتھ کاٹا اس کے دل میں بھی ذرہ برابر میل پیدا نہیں. پاکیزہ دل ہوگا تو علی کی طرف. جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہو کم از کم یوں کہہ دیا اللہ مولا نے یہ کر دیا میرے ساتھ، چلو آج چپ چاپ نکل جاؤ. محبت تھی. تو جس کے دل میں پاکیزگی ہوگی علی کی طرف سے میل اور نفرت پیدا نہیں ہو سکتا. وعدہ ہے. کیونکہ اس لیے کہ علی پاکیزہ انسانوں کے امام ہیں. پاکیزہ شخص علی سے دور نہیں رہ سکتا. بدکار کبھی علی کے قریب نہیں آ سکتا. یہ وعدہ ہے پیغمبر کی حدیث میں. لہذا زمانے والوں ہم سے نہ کہو علی کے چاہنے والے کم کیوں ہیں، دشمن زیادہ کیوں ہیں. ہمیں نہیں پتا، جو پاک ہے وہ علی کے دروازے پہ ہے، جو نجس ہے وہ علی کے دروازے سے دور ہے. علی کے قریب نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا، وہ چاہے بھی تو نہیں آ سکتا. عزیزوں، علی کا عشق ہمیں ایک ایسے انسان میں تبدیل کرتا ہے جس میں مردانگی پائی جاتی ہو، شجاعت پائی جاتی ہو،
عزت نفس پائی جاتی ہو، وقار پایا جاتا ہو، عظمت کردار پائی جاتی ہو۔ آج کل مشکلات کا دور ہے، اور اسی لیے ہمارے یہاں وہ دعائیں ہیں جس میں ہم فریاد کرتے ہیں۔ غیبت امام بہت بڑی مصیبت کا دور ہے ہمارے لیے۔ امام ہو تو ہم سبھی چاہنے والے ہیں مولا کے، اپنی مشکلات، اپنے سوالات مولا سے ڈائریکٹ پوچھ کے حل کر سکتے ہیں یا نہیں، لیکن آج نہیں ہے تو ہمارے درمیان اختلافات ہیں۔ ہم سب یوں تو چاہنے والے ہیں مولا کے، مگر ان اختلافات کا کیا کریں جو ہمارے سماج کے دامن گیر ہیں۔ ہم ایک ظاہر سی بات ہے، غلط سوچ ہوگی، ایک صحیح سوچ ہوگی، فیصلہ کون دے یہ آج بڑے مشکل میں ہے ہم، اسی لیے ہم فریاد کرتے ہیں اللہم انا نشکر، بار بار فریاد کیجئے، امام کے ظہور کی دعا کیجئے اگر ان مشکلات سے بچنا۔ اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا، اے پروردگار ہم تیری بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں اس بات کی کہ ہمارے درمیان نہ ہمارے پیغمبر ہیں نہ ہمارے مولا ہیں۔ یہ بہت دکھ کی منزل ہے ہمارے لیے، فقد نبی وغیبت ولینا، اور اپنے امام کی غیبت کی شکایت کرتے ہیں۔ وکثرت عدونا، ہم تھوڑے سے ہیں، دشمن بہت ہیں ہمارے۔ ابھی تو ہمارے یہاں اتحاد کی کتنی ضرورت ہے، ہم ذرا سے ہیں۔ کثرت عدونا، ہمارے دشمن بہت ہیں۔ وقلت عددنا، ہماری تعداد بہت کم ہے۔ وتظاہر الزمان علینا، ساری دنیا ہماری دشمن ہے۔ یہ ایک شکوہ ہے، ہمیں دعا کرنا چاہیے تڑپ کے اللہ کی بارگاہ میں، کہنا یہ چاہتے ہیں۔ زمانہ غیبت، آج ہم اپنے امام سے ڈائریکٹ دریافت نہیں کر سکتے، مشکلات ہے ہمارے ساتھ۔ اس منزل تک ہم آ گئے کہ ایک دوسرے کے اوپر ہم اظہار برات اور نفرت کرتے ہیں۔ خداوند عالم محفوظ رکھے، ہماری اصلاح فرمائے، فکروں میں اصلاح آئے، برے افراد کی سوچ کا خاتمہ ہو، ساری دعائیں ہمیں کرنا چاہیے۔ علی کا عشق مرد میدان بناتا ہے۔ بہت سی مشکلات ہیں جو ممبروں سے بنائی جاتی ہیں۔ آج کچھ نادان خطیب ایسے بھی آتے ہیں جنہوں نے ذکر آل محمد کو بھی دو حصوں میں بانٹ دیا۔ کچھ طبقہ علماء کا ایسا ہے جنہیں تبلیغی مولوی کہتے ہیں، کچھ طبقہ ایسا ہے جنہیں فضائلی یا تبرعی کہتے ہیں۔ کسے حق ہے مولا کی سیرت کو تقسیم کرنے کا؟ کس نے حق دیا ہے؟ اگر دیکھا ہوتا گہری نظر سے تو نہ تو جنگ کے واقعات الگ ہیں، نہ مصلی نماز کا تذکرہ الگ ہے۔ یہ سب علی کی سیرت کا حصہ ہے۔ علی کے لیے جس طرح مصلی نماز پہ عبادت ہے، اسی طرح میدان جنگ میں تلوار چلانا بھی عبادت ہے۔ نہ ہوتی تو یہ نہ کہا جاتا یوم خندق علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین پہ بھاری۔ مصلی نماز بھی عبادت، میدان جنگ بھی عبادت۔ ہم جو تذکرہ سنتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو سنیں اس سے سبق حاصل کریں۔ اگر آپ مصلی سے سبق حاصل کریں گے وہ بھی ضروری ہے، میدان جنگ سے سبق حاصل کریں گے وہ بھی ضروری ہے، اس لیے کہ انسان مرد کامل تبھی بنے گا جب علی کی پوری سیرت سے عمل استفادہ کرے، سبق لے۔ یہ اس لیے نہیں، نہ تو نماز کا تذکرہ، علی اس مرد کا نام ہے جو رات کے سناٹے میں جب مصلی عبادت پہ آتا ہے تو خوف الہی سے اس طرح کانپتا ہے جیسے درخت بیت کی لکڑی کانپتی ہے۔ پوری زندگی میں جو صرف ایک رات سویا ہو، شب ہجرت کے علاوہ تو نہیں سویا، لیکن ساری رات خوف الہی سے جو درخت بیت کی لکڑی کی طرح کانپتا ہو، وہی جب میدان عمل میں آتا ہے تو دنیا کے بڑے بڑے سورماؤں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتا۔ فاتح خیبر ہے علی، قاتل مرحب و انتر ہے علی۔ ایک چاہنے والے کا کام یہ نہیں کہ وہ آگے صرف سنے اور اٹھ کے چلا جائے، چاہے مصلی کا تذکرہ ہو یا جنگ کا، یہ سب ہمارے لیے درس ہے۔ مصلی سے درس بندگی سیکھو، جنگ سے شجاعت اور مردانگی کا سبق سیکھو۔
اس لیے علی بڑے بڑے سورماؤں کے مقابل میں آ گئے علی. علی کے چاہنے والوں کے سماج میں ڈر نہیں پایا جاتا, خوف نہیں پایا جاتا, نامردی نہیں پائی جاتی. علی کا عشق ہمیں مردانگی سکھاتا ہے, شرف, عزت. علی بڑے بڑے سورماؤں کے ارے عمرو ابن عبدوت کسی معمولی آدمی کا نام نہیں ہے. مرحب و انتر کسی گلی کے نکڑ پہ کھڑے ہونے والے بدماش اور گنڈے کا نام نہیں ہے. یہ عالم عرب کے وہ سورما ہیں جن کا نام سن کے بڑے بڑے بہادروں کا پتا پانی ہو جاتا تھا. عمرو اتنا بہادر تھا کہ پورے لشکر کفر کی ہمتیں اس پہ ڈیپینڈ کرتی تھی. عمرو ابن عبدوت کے مرنے کے بعد جنگ خندق میں پھر جنگ نہیں ہوئی. تو کیا ہم صرف آ کے یہی سنیں علی نے تلوار ماری, 2 ٹکڑے ہو کے گرا, برابر ہو گیا, یہ ہو گیا, واہ واہ کریں, اٹھ کے چلے جائیں؟ ہم خوش ہوتے ہیں اپنے مولا کے تذکرے پر کیونکہ ہمارے دل کا خمیر ولایت علی میں گودا گیا ہے. ہم خوش نہ ہوں گے تو کون خوش ہوگا؟ مگر اس خوشی کے ساتھ ساتھ ہمیں درس بندگی بھی حاصل کرنا چاہیے, علی کی سیرت سے سیکھنا بھی چاہیے. کیا علی ان سورماؤں کے مقابل میں اس لیے آئے تھے کہ زمانہ یہ کہے علی بہت بڑے سورما تھے؟ نہیں, وہ علی جس کی بدنی طاقت کا یہ عالم کہ عام حالات میں خشک روٹی کو بھی توڑنا چاہتا ہے تو گھٹنے کا سہارا لینا پڑتا ہے. اس میں ذہن نہ الجھائیے گا, یہ امیر المومنین کی منزل ہے. عام حالات میں خشک روٹی بھی توڑنا چاہتے ہیں تو گھٹنے کا سہارا لینا پڑتا ہے, مگر جب منزل حق کی آتی ہے, باطل کی آتی ہے, تو سب سے پہلے لبیک یا رسول اللہ بھی علی کہتے ہیں. عمرو ابن عبدوت کے مقابل میں یہ عرب کے بڑے نامور سورما تھے. علی بتانا چاہتے تھے کہ یاد رکھو جب مرحلہ حق و باطل کا ہو تو حق کی نصرت کے لیے اٹھ جانا, یہ مت دیکھنا مقابل میں کون ہے. ہم نے کتنی بار علی کی جنگیں سنی, مرحب و انتر سے مقابلہ سنا, عمرو ابن عبدوت سے مقابلہ سنا. علی جس سماج میں علی کی شجاعت کا اتنا سبق سنایا جاتا ہو, اگر اس سماج میں یہ تصور پایا جاتا ہو کہ کسی مظلوم کا حق چھن رہا ہے تو ہمیں کیا لینا دینا, کسی کا حق مارا جا رہا ہے تو ہمیں کیا لینا دینا, کسی کا گلا دبایا جا رہا ہے تو ہمیں کیا لینا دینا, مسجد کا مال کھایا جا رہا ہے تو ہمیں کیا لینا دینا, یہ علی والوں کے سماج کو زیب نہیں دیتا. ارے علی تو ایسو ایسو کے مقابل میں آ جائے, ہم محلے کے ایک معمولی گنڈے سے ڈر جائیں. علی کے چاہنے والوں کو سماج کو, ایسے چاہنے والوں کے سماج کو زیب نہیں دیتا. علی کی جنگوں سے ہمیں درس شجاعت سیکھنا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم معمولی بدماش سے ڈر جائیں. اما یار وہ تو بدماش ہے, اما یار ان کے خلاف ہم کیوں بولیں, ہمارے تو تعلقات اچھے ہیں, اما یار ہم کیوں ان سے برائی مول لیں, ان کے تو تعلقات بڑے بڑے لوگوں سے ہیں. جہاں یہ سوچ لیا جائے حق و باطل کے بارے میں, سمجھ لیجئے وہاں علی کی معرفت نہیں ہے. ارے علی تو ایسو ایسو کے مقابل میں آ جائیں, ہم کسی معمولی آدمی کے سامنے صحیح بات نہ کہہ سکے, حق بات نہ کہہ سکے. علی حق کے لیے آئے تھے. چاہنے والوں کا بھی فریضہ ہے کہ حق کے لیے آواز اٹھائیں. آپ اس قوم کا حصہ ہیں جس کا مولا علی ہے. علی کے سر پہ جب ضربت لگی, وقت آخر علی کا, اپنے بیٹے حسن حسین کو بلاتے ہیں, نہج بلاغہ پڑھیے, وصیت کرتے, میرے لال حسن حسین یہ میری وصیت تم دونوں کے لیے ہے اور ان سب لوگوں کے لیے جن تک میری یہ وصیت پہنچے. کن تک پہنچ رہی ہے علی کی وصیت؟ ہم چاہنے والوں تک نا. علی کہہ رہے ہیں وقت آخر, حسن حسین میرے لاڈلو تم دونوں کے لیے اور ان کے لیے جن تک میری وصیت پہنچے. ہمیں علی کل بھی یاد رکھے ہوئے تھے, کل بھی پیغام دے رہے تھے. انسانی حقوق کے پاسدار, ہیومن رائٹس کے علمبردار آئے اور انسانیت کا سبق علی سے سیکھے. کیا کہا؟ اے میرے لال حسن حسین, کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا, ہمیشہ
مظلوم کے طرفدار بن کے رہنا، ظالم کے مخالف بن کے رہنا۔ یہ نہیں کہا کہ مظلوم کون ہو، ظالم کون ہو، یہ نہیں کہ مظلوم تمہارے رشتہ دار ہو، یہ نہیں کہ مظلوم تمہارے خاندان کا ہو، یہ نہیں کہ مظلوم تمہارا ہم مذہب ہو، یہ نہیں کہ مذہب ہم مسلک ہو، یہ نہیں کہ مظلوم قبیلے کا ہو۔ نہ ظالم کے لیے کوئی قید، نہ مظلوم کے لیے کوئی شرط، بس مظلوم ہے تو اس کے ساتھ نظر آنا، ظالم ہے تو مخالف بن جانا۔ یعنی مظلوم اگر کوئی کافر بھی ہے اس کی مدد کرنا، ظالم سزا بھی ہے تو اس کے مقابلے پہ آ جانا۔ ایسا درس انسانیت کائنات کے کسی رہبر نے نہیں دیا۔ تو یہ وہ قوم ہے جو درس شجاعت کو سنتی ہے، اس سماج کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی معمولی طاقت والے سے ڈر کے چپ ہو کے بیٹھ جائے۔ شیعیت ڈر کے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، میں انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں پوری تفصیل بیان کروں گا۔ شیعیت ڈر کے بیٹھ جانے والوں کا مذہب نہیں ہے۔ علی کا عشق ہمت دیتا ہے، ولولہ دیتا ہے، جوش دیتا ہے، مردانگی دیتا ہے، شجاعت دیتا ہے۔ ایسے ایسے انسانوں کو علی کی محبت نے اس شرف و عزت و شجاعت پہ پہنچا دیا جہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ سنیے واقعہ بھی، علی نے جنگ صفین سے پہلے اپنے ایک صحابی کو شام بھیجا، امیر شام کے پاس۔ کہا امیر شام، یہ جنگ نہ ہو، ہم دونوں مل جل کے صلح کر لیں تاکہ مسلمانوں کی جانیں بچ جائیں۔ اس پیغام کو لے کر، علی کے پیغام صلح کو لے کر، علی کا ایک چاہنے والا صحابی ترماہ اسدی، تاریخ نے نام لکھا ہے، آتا ہے امیر شام کے دربار میں۔ امیر شام کا دربار کسی شہنشاہ کے دربار سے کم نہیں تھا، خود مسند پہ بیٹھا ہے، دونوں طرف درباریوں کی قطاریں لگی ہیں، زرق برق رنگین لباس، سجا ہوا دربار۔ علی کا ایک چاہنے والا کوفے کا سفر کر کے شام پہنچتا ہے، لباس معمولی، گرد سفر میں بال لٹے ہوئے، جسم پر دھول ہے، آتا ہے، مگر کردار کی چمک وہ ہے کہ سارا دربار ماند پڑ جاتا ہے، اور پورے قد و قامت کے ساتھ ترماہ اسدی دربار میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے امیر شام، میرے مولا کی یہ فرمائش ہے، پیغام ہے کہ جنگ نہ ہو، ہم صلح کر لیں، میرے مولا یہ چاہتے ہیں۔ یہ جب پیغام ترماہ نے سنایا، اب دیکھیں گا مردانگی اور شجاعت کسے کہتے ہیں۔ معمولی لباس، گرد سفر میں اٹا ہوا، علی کا سچا چاہنے والا، نشے کی طاقت کے نشے میں چور۔ امیر شام نے کہا ہے، ترماہ، علی سے جا کے کہنا کہ ہم صلح نہیں کرنا چاہتے، ہمارا فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا۔ درباری بیٹھے ہیں، دربار ہے، اکیلا قاصد علی کا کھڑا ہے، علی سے جا کے کہنا ہمارا فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا۔ ترماہ نے کہا، میں نے پیغام پہنچا دیا، تیرا جو جواب ہے وہ بھی علی سے کہہ دوں گا۔ یہ کہہ کے ابھی پلٹ رہے تھے کہ امیر شام نے کہا، ترماہ رکو رکو رکو، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ علی سے جا کے کہنا امیر شام نے کہا ہے کہ میرے پاس اتنا لاؤ لشکر ہے، اسی نشے میں چور تھا، اتنی فوج ہے، اتنا لشکر ہے کہ جیسے میدان میں بکھرے ہوئے رائی کے دانے ہوتے۔ جذبہ شجاعت نے جوش مارا، پلٹے ترماہ، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا، امیر شام، تیرا پیغام تو علی کو دے دوں گا، مگر علی کا نمائندہ ہوں، بات کرنے کا حق لے کے آیا ہوں۔ علی کا نمائندہ ہوں، بات کرنے کا حق لے کے آیا ہوں، اگر تو کہے تو علی کی طرف سے تجھے یہی جواب دوں۔ کہا، کیا کہنا چاہتا؟ مردانگی سے کہتے، افضل الجہاد، سب سے بڑا جہاد ظالم کے سامنے حرف حق کہنا۔ کہا، کہے تو جواب یہی دے دوں۔ کہا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟
کہ امیر شام اگر تیرے پاس اتنی فوج ہے، اتنا لشکر ہے کہ جیسے میدان میں بکھرے ہوئے رائی کے دانے، تو یاد رکھ علی کی فوج کا کمانڈر ان چیف مالک اشتر نخعی علی کا وہ شتر مرغ ہے جو پورے میدان سے تیری ساری فوج جو رائی کے دانوں کی طرح ہے اسے اپنی منقار سے چن لے گا۔ تیرے سارے رائی کے دانے کو اکیلا مالک اشتر کافی۔ علی کے پاس وہ شتر مرغ ہے جو تیرے سارے رائی کے دانوں کو چن لے گا۔ اب جو یہ جملہ کہا ایک بھرے دربار میں اکیلا چاہنے والا، تاریخ کہتی ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ کے منہ بولتی تصویر ہکا بکا۔ اب کہا اچھا ایسا یہ مت کہنا، رائی کے دانوں والی بات نہ کہنا، بلکہ علی سے یہ کہنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کبھی کبھی خطیب منبر سے لفظوں کو بدل کے کہوں، لفظوں کو پلٹ کے کہوں، تو اس نے بھی لفظوں کو پلٹ کے کہا کہ علی سے کہنا، یہ مت کہنا، علی سے کہنا میرے پاس اتنی فوج ہے، اتنا لشکر ہے کہ جیسے آسمان میں بکھرے ہوئے ستارے۔ تیری ماں مسکرائے اور کہا میں تجھے اس کا جواب بھی یہی دینا چاہتا ہوں، اکیلا ہے ملک شام، اکیلا چاہنے والا، عشق علی کی لو سینے میں جل رہی ہے۔ کہا تجھے اس کا بھی جواب دینا چاہتا ہوں۔ کہا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا سن، اگر تیرے پاس اتنا لشکر ہے جیسے آسمان میں بکھرے ہوئے ستارے، تو یاد رکھ میرا مولا علی وہ آفتاب ہے، وہ سورج ہے، جب نکلے گا تو کوئی تیرا ستارہ نظر نہیں آئے گا۔ کہا ہے تیری ماں اگر تیرے پاس اتنا لشکر ہے جتنے ستارے آسمان میں، تو جب سورج نکلتا ہے تو کسی ستارے کا پتہ نہیں چلتا۔ واقعہ یہاں تک آپ نے سب نے سنا ہے، میں نتیجے تک لانا چاہتا ہوں۔ علی کا چاہنے والا وہ ہوتا ہے کہ جو صرف با کردار ہی نہیں ہوتا بلکہ اپنے کردار کی دھمک چھوڑ کے جاتا ہے۔ کہتے ہیں تیری ماہ اسدی تو یہ کہہ کے نکل گئے، مگر دربار میں تادیر سناٹا رہا، سب چپ چاپ بیٹھے ہیں سر جھکائے ہوئے۔ اور اب کچھ دیر کے بعد ایک عجیب جملہ میرے مولا نے کہا ہے نہج البلاغہ، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، سچی فضیلت وہ ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے۔ آل محمد وہ ہیں جو کہتے ہیں اس معیار پہ پہلے خود پورے اترتے ہیں۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہے جس کی دشمن بھی اپنا تعریف کرے بڑی بات نہیں ہے، دشمن قصیدہ پڑھے بہت بڑی بات ہے۔ دشمن کا دربار سناٹا، خاموشی، اب کوئی چاہنے والا نہیں ہے دربار میں۔ کچھ دیر بعد اس سناٹے کو خود امیر شام توڑتا ہے، سر اٹھا کے کہتا ہے کہ اے میرے دربار میں بیٹھنے والوں، یہاں سے فضیلت منزل تمام پہ ہے۔ اے میرے دربار میں بیٹھنے والوں، عجیب حسرت نے جنم لیا امیر شام کے دل میں، عجیب تمنا نے سر اٹھایا کہ میرے دربار میں بیٹھنے والوں، میرا دیے ہوئے زرق و برق لباس قبائیں امامے پہننے والوں، اے میرے دسترخوان پر روٹیاں توڑنے والوں۔ دسترخوان بہت مشہور تھا حضرت کا، آپ کو سب کو پتا ہے، کھاتے جاتے تھے پیٹ نہیں بڑھتا تھا، مشہور ہے دسترخوان۔ اے میرے دیے ہوئے لباس پہننے والوں، میرے دسترخوان پر روٹیاں توڑنے والوں، تمنا کیا ہے؟ کہا کیا تم میں کوئی ایک بھی ایسا ہے کہ جو میری طرف سے علی کے پاس جا کر اسی لہجے میں بات کرے جیسے یہ علی کا غلام کر کے گیا؟
ایسا ہے جو میری طرف سے جائے علی کے سامنے کھڑے ہو کے اسی لہجے میں بات کرے جیسے یہ علی کا غلام کر کے گیا. بڑی عجیب تمنا پیدا ہوئی. جواب میں کوئی سر نہیں اٹھا, سب سر جھکائے بیٹھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے. جب کسی نے سر نہ اٹھایا تو ایک بار اس امیر شام نے اپنے بغل میں بیٹھے ہوئے عمرو عاص کو ٹہوکا دیا. عمرو بولتا کیوں نہیں؟ یہ عمرو عاص تاریخ کا وہ مکار ترین آدمی ہے, عداوت علی میں جس کے واقعات مشہور ہیں. یہ وہی ہے جو جنگ صفین میں علی کی تلوار سے بچنے کے لیے برہنہ ہوا تھا. وہی شقی ہے, اتنا بڑا بدکار, علی کا دشمن, یہ بھی دشمن وہ بھی دشمن. کہتا ہے عمرو بولتا کیوں نہیں؟ کیا ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہو سکتا جو علی کے سامنے جا کے اس لہجے میں بات کرے؟ بولتا کیوں نہیں؟ کہتا کچھ کیوں نہیں؟ کیوں سناٹا ہے؟ تو تاریخ کہتی ہے عمرو عاص نے ایک بات کہی کہ امیر شام, میں بولنا چاہتا ہوں مگر اس سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ مجھے تو جان کی امان دے. آپ جانتے ہیں جان کی امان کا کیا مطلب ہے؟ بالکل آج کے انداز میں وہی کہ بعد میں مارے گا تو نہیں, کہہ رہا ہوں لیکن بعد میں مجھے مارنا نہیں. امیر جان کی امان دے تو بولوں. کہا کیا کہنا چاہتا ہے بول. کہا امیر شام ایک نہیں ایسے چاہنے والے سینکڑوں پیدا ہو سکتے ہیں تیرے پاس بھی جو علی کے سامنے جا کے اسی لہجے میں بات کرے جیسے علی کا غلام کر کے گیا, مگر اس کے لیے ایک شرط ہے. کا شرط کیا ہے؟ کا امان ہے, کا پکی بات کوئی بات امان کا ایک شرط ہے. ایسا ایک نہیں سینکڑوں ہو سکتے ہیں مگر ایک شرط ہے. کا شرط کیا ہے؟ کا شرط یہ ہے کہ تو بھی اپنے کردار کو اتنا بلند بنا لے جتنا علی کا کردار بلند ہے. جتنا بلند کردار علی کا ہے اتنا ہی بلند کردار بنا لے, تیرے پاس بھی ایسے پیدا ہو جائیں گے. دوسرے لفظوں میں یہ بتا دیا کہ امیر شام ایسے چاہنے والے نہ زرق و برق لباسوں سے پیدا ہوتے ہیں نہ روٹی ٹکڑے سے پیدا ہوتے ہیں. ایسے مضبوط کردار کے سانچے میں ڈھلتے ہیں, کردار کی تپش سے بنتے ہیں, کردار سے پیدا ہوتے ہیں. عزت و مردانگی اور شجاعت کی یہی تاریخ ہے جسے سننے کے لیے آپ فرش عزا پہ آتے ہیں. عزت و شجاعت اور مردانگی کی یہی داستان ہے جسے سننے کے لیے آپ اس فرش عزا پہ جمع ہوئے. کربلا عزت کا درس ہے, مردانگی کا درس ہے, اور یہ مردانگی صرف مردوں تک محدود نہیں ہے, اس مردانگی کردار کا ثبوت عورتوں نے بھی دیا ہے. اس شجاعت اور مردانگی کا نمونے عورتوں نے بھی رکھے ہیں. تاریخ کربلا گواہ ہے, جیسی مائیں کربلا میں تھیں تاریخ انسانیت نے کہیں ایسی مائیں نہیں دیکھی جو اپنے بچوں کو سجا کے مقتل میں بھیج رہی. کیسی شجاعت, کیسی مردانگی, کیسی عزت. سب سے بڑا پرسہ آج زینب کبریٰ کو دینا ہے نا. زینب کسی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے. کتنی شجاعت ہے علی کی بیٹی کے اندر. سنیے گا, ہمارے گھر میں اگر ایک موت ہو جائے تو سب سے زیادہ کون تڑپتی ہیں؟ گھر کی عورتیں نا. سب سے زیادہ کون روتی ہیں؟ گھر کی عورتیں. سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. جوان موت ہو جائے تو اور مشکل. بہنیں تڑپتی ہیں, عورتیں روتی ہیں. سب سے زیادہ گھر میں جو روتی ہیں وہ گھر کی عورتیں ہوتی ہیں. نازک جذبات, حساس جذبات, صبر نہیں آتا. ارے کسی گھر میں ایک موت ہو جائے تو عورتوں کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے. سوچئے گھر میں ایک موت ہو جائے تو سنبھالنا مشکل. اس زینب کو کتنا ٹوٹ جانا چاہیے تھا جو کربلا میں ایک نہیں 72 لاشیں چھوڑ کے جا رہی تھی. ان لاشوں میں 18 لاشیں وہ تھے جن میں سے زیادہ تر خود زینب کی گود کے پالے تھے. کتنا ٹوٹ جانا چاہیے تھا زینب کو.
مگر علی کی لاڈلی ٹوٹی نہیں۔ زینب نے مردانگی کا وہ ثبوت دیا کہ شام و کوفہ کو الٹ کے رکھ دیا۔ درس سے عاشور کی رات تھی جب حسین خیموں کے درمیان سے گزر رہے تھے، یکایک زینب کے خیمے کے قریب جب آئے تو کیا دیکھا؟ بہن اپنے دونوں بچوں کا سر اپنے زانوں پہ رکھے، ایک زانوں پہ اون کا سر ہے، ایک زانوں پہ محمد کا سر ہے، دونوں اون و محمد۔ حسین رک گئے یہ منظر دیکھ کر۔ زندگی کی آخری رات ہے نا بھانجوں کی، حسین دیکھنے لگے۔ آنکھ کانوں سے آواز ٹکرائی، زینب کہہ رہی تھی اے میرے لال اون و محمد، بالوں میں ہاتھ پھیر رہی ہیں، سنہری زلفوں میں زینب کے ہاتھ چل رہے ہیں، کہتی جاتی ہیں میرے لاڈلو کل میرے دودھ کا حق ادا کر دینا، میرے بچوں کل ماں کو سرخرو کر دینا، اے میرے لال ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے قاسم چلا جائے، تم سے پہلے اکبر چلا جائے، ایسا ہوا تو میں دودھ نہیں بخشوں گی۔ حسین نے بہن کے یہ کلمات سنے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تڑپ کے کہا ہائے حسین اتنا بے کس ہو گیا کہ ننھے ننھے بچوں کو مائیں تیار کر رہی ہیں۔ عاشور کا دن آیا، روایتیں کہتی ہیں صبح سے اصحاب جا رہے تھے، انصار کی باری آئی، اقربا کی باری آئی، ایک بار زینب کا سامنا اون و محمد سے ہوا، دونوں بیٹوں کو دیکھا تو زینب نے منہ پھیر لیا، تڑپ گئے دونوں شہزادے۔ کہا مادر گرامی کیا بات ہے؟ اون و محمد میں دیکھ رہی ہوں مقتل میں جانے والے جا رہے ہیں مگر ابھی تک تم نہیں گئے۔ کہا اماں کیا کریں، کئی بار ماموں کی خدمت میں گئے ہیں مگر ماموں جان اجازت نہیں دیتے، ماموں جان اجازت نہیں دیتے۔ جب بھی جاتے ہیں تڑپ کے کہتے ہیں کہ جاؤ، جو صبح سے آ رہا ہے وہ مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے، واپس چلے جاؤ۔ آئی زینب شہزادوں کو لے کے، کہا بھیا اس بہن کے پاس بس یہی دو ہدیے ہیں، زینب پوری کائنات فدا کر دے مگر میرے یہ دو ہدیے ہیں، انہیں قبول کر لو۔ کہا بہن کیا چاہتی ہو؟ کہ انہیں مقتل میں جانے کی اجازت دے دو۔ ایک بار زینب کو دیکھا، اون و محمد کو سر سے پاؤں تک دیکھا، کہا زینب کیا میں اتنا غریب ہو گیا کہ گود کے پالوں کو مقتل میں بھیج دوں؟ ماں نے اجازت دلائی۔ تاریخ کہتی ہے دونوں شہزادے مقتل میں آئے اور ایسی جنگ کی کہ جعفر طیار اور علی مرتضیٰ کی جنگ یاد آ گئی۔ جنگ کرتے کرتے عمر سعد کے خیمے تک پہنچے، تنابیں کاٹ ڈالی اور جوش جنگ میں آگے بڑھ رہے تھے۔ اب وہ منظر آیا کہ ایک بھائی نے دوسرے سے پلٹ کے کہا بھیا اب اس سے آگے نہ جانا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آگے دریا ہے، آگے فرات کا پانی چمک رہا ہے، بھیا اگر ماں کو خبر ہو گئی تو خیمے میں بے چین ہو جائیں گی کہ کہیں ہم پانی نہ پی لیں، ابھی مقتل میں، ابھی خیموں میں اصغر پیاسا ہے۔ دونوں بچوں کو گھیر لیا گیا اور کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی شمشیر، کوئی خنجر مارتا ہے تو کوئی تلوار، زخموں سے چور چور ہو کے جب گھوڑے سے گرنے لگے تو آواز دی چچا اے میرے ماموں جان ہمارا آخری سلام۔ حسین نے آواز سنی۔ روایت کہتی ہے بچوں کو رخصت کرنے کے بعد زینب مصلی بچھا کے خیمے میں بیٹھ گئی تھی، مصلی پہ ہے زینب۔ حسین نے آواز سنی اور ایک بار کہا عباس آؤ ذرا مقتل میں چلے۔ اے عباس دو شیر گرے ہیں، میں اکیلا دونوں لاشیں نہیں اٹھا سکتا۔ آئے مقتل میں، ایک لاشا حسین نے اٹھایا، ایک کے جنازے کو عباس نے لے کے خیمے کی طرف آئے۔ تاریخ کہتی ہے ابھی بدن میں جان تھی، لا کے خیمے میں لٹا دیا۔ تاریخ کہتی ہے ایک بار فضا آئی زینب کے خیمے میں، کہا بی بی اٹھیے آپ کے شہزادے مقتل سے آ گئے، بی بی اٹھیے
آپ کے شہزادے مقتل سے آ گئے. زینب نے سر اٹھا کے کہا فضہ کیا کہا؟ لوٹ آئے. ارے میں نے آنے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا. کہا بی بی ذرا آ کے تو دیکھیے کس حالت میں آئے ہیں. اب جو زینب آئی، ایک اون کا جنازہ، ایک طرف محمد کا جنازہ، بیچ میں بیٹھ گئی. ایک ہاتھ اون کے اوپر رکھا، ایک محمد کے ابھی بدن میں جان تھی. آنکھوں کو کھول کے شہزادے نے تاریخ میں لکھا ہے جملہ، کہا ارضیت انی یا اماں، اے مادر گرامی آپ ہم سے راضی ہو گئی. اور یہ کہا روح قبض عنصری سے پرواز ہو گئی. زینب نے کہا میرے لاڈلو تم نے ماں کے دودھ کو سرخ رو کر دیا. اے میرے شہزاد ہو جاؤ، اب یہ زینب تم پہ کبھی نہ روئے گی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ